السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں بدھ کے روز آنے والے زلزلے کے بعد جمعرات کو بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اب تک 1,000 سے زیادہ افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 1,500 کے قریب زخمی ہیں، جن میں سے کئی کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو اپنے بیان میں کہا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن جاری ہے اور اس قدرتی آفت سے ہونے والے نقصان پر ہر شہری دکھ کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے کہا کہ زلزلے سے متاثرہ افغان عوام کی مدد کے لیے عالمی تنظیم مکمل طور پر متحرک ہو چکی ہے اور متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات، خیمے اور دیگر ضروری اشیاء روانہ کر دی گئی ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقے پہلے ہی شدید بارشوں کے نتیجے میں قدرتی آفات سے دوچار تھے، جہاں امدادی رضاکاروں کو کام جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ متاثرین تک امداد کیسے پہنچائی جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر نے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کرتے ہوئے مرنے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ متاثرہ افراد کی امداد کے لیے طبی ٹیمیں بھیجنے کے لیے اپنے انسانی ہمدردی کے شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ سرحد پار افغانستان کے پاکستان سے ملحقہ صوبوں میں 2 دن قبل آنے والے خوفناک زلزلے میں شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے قبائلی خاندان بھی شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے زلزلے میں نقل مکانی کرنے والوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور ملبے تلے افراد کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہلاک شدگان اور زخمیوں کی صحیح تعداد بتانا ناممکن ہے۔ تاہم ابھی تک 30 افراد کی لاشیں شمالی وزیرستان کی تحصیل دتہ خیل منتقل کر دی گئی ہیں۔ ادھر اس زلزلے کے نتیجے میں شمالی وزیرستان کے ایک سرحدی گاؤں میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی گرنے سے ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے زلزلے کے متاثرین کی بحالی اور علاج معالجے کے لیے حکومت پاکستان نے امدادی اشیاء سے لدے ٹرکوں کے قافلے روانہ کر دیے ہیں۔ افغانستان کے صوبے کنڑ میں شدید برفباری نے 12 بچوں کی جان لے لی ہے۔ کنڑ کے مقامی حکام نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ درہ دوگل ضلع میں شدید برفباری سے 12 بچے اور سینکڑوں مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ہنگامی ٹیمیں علاقے میں روانہ کر دی گئی ہیں۔ افغانستان کے بارے میں سیکرٹری جنرل کی تازہ ترین رپورٹ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج جمعرات کو نیو یارک میں ہو رہا ہے۔ افغانستان کے لیے سیکرٹری جنرل کے نائب خصوصی نمائندے اور یوناما کے قائم مقام سربراہ رمیز الکبروف سیشن کے ایک حصے کے طور پر کونسل کو بریفنگ دیں گے۔ جنوبی چین کے کچھ حصوں میں جہاں شدید بارشوں نے دریائے پرل کے ڈیلٹا میں پانی کی سطح کو تقریباً 1 سطح کی بلند ترین سطح پر پہنچ دیا ہے، جمعرات کے روز ریکارڈ سیلاب کی توقع تھی۔ خطے کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے حصوں سے لاکھوں لوگوں کو نکالا گیا ہے، جس میں گوانگ ڈونگ صوبہ بھی شامل ہے، جو چین کے ٹیکنالوجی کیپٹل شینزین کا مینوفیکچرنگ اور لاجسٹکس کا مرکز ہے۔ چین کی وزارت آبی وسائل نے بدھ کے روز دریائے پرل کے طاس پر سب سے زیادہ سیلاب آنے کی پیشگوئی کی ہے اور کہا ہے کہ صوبائی دارالحکومت گوانگژو متاثر ہوگا۔ جنوبی چین کے دیگر علاقے ساحلی فوجیان صوبہ اور گوانگژی بھی اس ماہ ریکارڈ بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں اور وہاں کے لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔
چین کے صدر شی جن پنگ کی صدارت میں جمعرات اور جمعے کو 5 ملکوں برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل گروپ برکس کا 14واں ورچوئل اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے اور چین کی جانب سے روس کی مکمل حمایت کے بعد جیو پولیٹیکل نظام میں اتار چڑھاؤ کے درمیان اس اجلاس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع اور کشیدگی کے تناظر میں اجلاس میں مودی اور شی جن پنگ کی شمولیت پر سب کی نظریں ہیں۔ تاہم اجلاس کے انعقاد کو روس یوکرین جنگ کے تناظر میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت کی حکمراں جماعت نے ملک کی قبائلی برادری سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین نے بڑے پیمانے پر اس رسمی عہدے کے لیے جولائی کے انتخابات سے قبل تجربہ کار سیاستدان دروپدی مرمو کا انتخاب کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے بی جے پی کے سابق عہدیدار یشونت سنہا کو مرمو کی مخالفت کے لیے نامزد کیا ہے۔ اگر مرمو منتخب ہو جاتی ہیں تو وہ بھارت کی پہلی قبائلی صدر اور اس عہدے پر فائز ہونے والی دوسری خاتون ہوں گی۔ میانمار کی معزول رہنما آنگ سان سوچی کو بدھ کے روز ملک کے دارالحکومت کی ایک جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف جاری قانونی کارروائی کے عمل کو بھی کمرہ عدالت سے جیل کے احاطے میں ایک نئی تعمیر شدہ سہولت میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سن 2021 کے اوائل میں فوج نے سوچی کو اقتدار سے الگ کرنے کے بعد ان پر کم از کم 20 جرائم کے الزامات عائد کیے تھے۔ وہ ان الزامات سے انکار کرتی ہیں۔ مغربی ممالک نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ آزاد عدالتی نظام کے ذریعے مناسب کارروائی کی جا رہی ہے۔ یوکرینی عہدیداروں نے کہا ہے کہ روس کی فوج نے مشرقی یوکرین میں 2 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اپنے حملے کو جاری رکھتے ہوئے اگلے محاذ پر ایک کلیدی شاہراہ پر کنٹرول کی کوشش کر رہی ہیں۔ ڈونباس کے علاقے میں 2 دیہاتوں پر قبضہ حالیہ ہفتوں میں عام شہر سیورودونیٹس کے اندر اور ارد گرد لڑائی میں شدت کے دوران ہوا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع نے جمعرات کو انٹیلیجنس کا ایک نیا اندازہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ روسی فورسز لیسچانس کے جنوبی علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں، جو سیورودونیٹس کے مغرب میں ایک پڑوسی شہر ہے۔ خارکیف کے علاقے کے گورنر اولی سینوبوف نے بدھ کو کہا کہ خارکیف کے رہائشی اضلاع اور علاقے کے دیگر قصبوں پر گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ روسی قابضین کی طرف سے شہریوں پر گولہ باری میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اور مائکروسافٹ نے بدھ کو اطلاع دی کہ روسی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یوکرین کے اتحادیوں کے کمپیوٹر نیٹ ورکس کو ہیک کرنے کی متعدد کوششیں کی ہیں۔ مائکروسافٹ کے صدر بریڈ اسمتھ نے رپورٹ میں کہا کہ موجودہ جنگ کے سائبر پہلو یوکرین سے بہت آگے تک پھیلے ہوئے ہیں اور سائبر اسپیس کی منفرد نوعیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق واشنگٹن میں روسی سفارت خانے نے فوری طور پر اس معاملے پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ ماسکو نے ماضی میں غیر ملکی سائبر جاسوسی مشنوں کے انعقاد سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ روسی خارجہ پالیسی کے اصولوں سے متصادم ہے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلز مشل نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ یورپی یونین کے رہنما آج جمعرات کو یوکرین کو امیدوار کا درجہ دینے کے حق میں ووٹ دیں گے۔ برسلز میں جمع ہونے والے یورپی یونین کے رہنما بھی یوکرین میں روس کی جنگ کے عالمی غذائی تحفظ پر مرتب ہونے والے اثرات کے ساتھ ساتھ یوکرین کے لیے یورپی یونین کی اضافی اقتصادی، فوجی اور انسانی امداد پر بات چیت کے لیے تیار تھے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے قوم سے اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا کہ انہوں نے یوکرین کی امیدواری کے بارے میں بدھ کو یورپی یونین کے 11 رہنماؤں سے بات کی ہے اور جمعرات کو مزید رہنماؤں سے بات کریں گے۔ انہوں نے یورپی یونین میں شمولیت پر اپنی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یورپی یونین کے تمام 27 ممالک یوکرین کی امیدواری کی حیثیت کے حصول کی حمایت کریں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ترکی کا دورہ کر رہے ہیں۔
استنبول میں سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خشوگی کے سن 2018 میں قتل کے بعد ان کا ترکی کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو ایک بار پھر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ترکی کی تجارت میں سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں محمد بن سلمان کی ترک صدر سے ملاقات ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب آئندہ ماہ کے وسط میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ جو بائیڈن 15 اور 16 جولائی کو سعودی عرب کے 2 روزہ دورے میں بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کریں گے۔ ممکنہ طور پر اس ملاقات میں شہزادہ محمد بن سلمان بھی موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ صدر جو بائیڈن خطے کے ممالک کی ایک کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ یہ کانفرنس روس کی یوکرین پر جارحیت کے سبب توانائی کی عالمی قیمتوں کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ صحت کے حکام نے بدھ کو بتایا کہ جون کے پہلے 2 ہفتوں میں مرتب کیے گئے سروے کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً ہر 5 میں سے 1 امریکی بالغ میں اب بھی کووڈ کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ ان افراد میں ماضی میں کووڈ میں مبتلا ہونے کی اطلاع دی تھی۔ سی ڈی سی کے تجزیے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کم عمر بالغوں میں معمر بالغوں کے مقابلے میں مستقل علامات کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ خواتین میں بھی مردوں کے مقابلے میں طویل کووڈ ہونے کا امکان زیادہ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے بدھ کو کہا کہ سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ کا کووڈ کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ترجمان میلیسا کوارٹل نے ایک بیان میں کہا کہ تھامس گرین فیلڈ کو مکمل طور پر ویکسین دی گئی ہے اور وہ بوسٹر ویکسینیشن بھی لے چکی ہیں اور ان کی علامات بھی معمولی ہیں۔ کوارٹل نے کہا کہ سفیر صحت کے عہدیداروں کی رہنمائی کے مطابق گھر سے کام کریں گی۔ اب جبکہ عالمی ادارہ صحت جمعرات کو اس بارے میں غور کے لیے اپنی ہنگامی کمیٹی کا اجلاس کر رہا ہے کہ آیا مونکی پاکس کو ایک گلوبل ایمرجنسی قرار دیا جائے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ WHO کا صرف بیماری کے مغرب میں پھیل جانے کے بعد ہی اقدام کرنے کا فیصلہ وہی عدم مساوات پیدا کر سکتا ہے جو کرونا وائرس کی وبا کے دوران امیر اور غریب ملکوں کے درمیان پیدا ہوئی تھی۔ بہت سے سائنسدانوں کو اس بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں کہ کوئی بھی اعلان ایپیڈیمک کو ختم کرنے میں مدد کرے گا، کیونکہ حال ہی میں مونکی پاکس کے کیسز ریکارڈ کرنے والے ترقی یافتہ ملکوں نے اسے ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ مونکی پاکس نے وسطی اور مغربی افریقہ میں کئی دہائیوں سے لوگوں کو بیمار کیا ہے، جہاں اس بیماری کا ایک ورژن 10% لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ آج تک افریقہ سے باہر کوئی اموات نہیں دیکھی گئی ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رکھیے گا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔